سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب عام طور پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، اسی وجہ سے یہ ایوبی معروف ہوئے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز وغیرہ پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شجاعت و بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اتنے عظیم انسان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ بہت سادہ لباس پہنتے، سادہ سے مکان میں رہتے، جو کچھ پاس ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر میں صرف چند درہم تھے، کفن دفن کے لیے بھی یہ رقم کافی نہیں تھی۔ فتح بیت المقدس۔ فلسطین کی فتح کے بعد صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ کی خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم کارنامہ ہے۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس میں داخل ہو کر مظالم نہیں کیے جو شہر میں قبضے کے بعد مسیحی فوجوں نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دی اور جو غریب فدیہ ادا نہیں کر سکے تھے، ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 1761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا آدھا حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ آج تک فلسطینی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے تھے۔ وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے رہتے۔ ان کو خوب تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے اور اسے اترنے کے بعد پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں کے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ کر پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم کرنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دیں۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی خاطر مدارت، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1193 عیسوی میں وفات پائی۔